السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس وقت ہم سرزمین مصر میں موجود ہیں۔ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادیں اس بستی سے وابستہ ہے۔ یہ آپ ایک پورا ویو، پہاڑ کی یہ پوری شکل آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری یادیں ان پہاڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچھڑے کی کو معبود بنا لینے والے سامری کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہی جگہ ہے جہاں آگے چل کر ہم آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے جن کا نام قرآن مجید میں تقریباً 20 مرتبہ آیا ہے۔ 25 نبیوں میں سے ہارون علیہ السلام وہ نبی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور 20 مرتبہ آیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور 40 دن کا جب اعتکاف کیا تھا، تو یہاں ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات لینے اور اعتکاف کرنے کے لیے گئے، تو واپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ جو قوم موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل تھی، اس میں سے ایک بہت بڑی جماعت ایمان سے برگشتہ ہو گئی، ایمان سے پھر گئی، اور اس کی شکل یہ بنی کہ ٹھیک انگلی کے سامنے آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں، انگلی کے سامنے اس کو وہ سامری کے بچھڑے کی جگہ بتائی جاتی ہے جس کو گوسالہ پرستی کہا جاتا ہے۔ اس بچھڑے کی وہ جگہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی شکل کی بھی جگہ ہے۔ تو بتایا جاتا ہے واللہ عالم بحقیقت الحال کہ یہی وہ سامری والی جگہ ہے۔ یعنی سامری اس وقت کے یہود اور بنی اسرائیل سے گویا تھوڑی کوئی الگ جماعت کا نام ہے جس کو سامری کہا جاتا ہے۔ تو اس جماعت کا یہ ایک فرد تھا۔ اس کا واقعہ بھی مختصر یہ ہے کہ یہ اس کا اصل نام، یہ تو سامری قوم کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کا اصل نام بتایا جاتا ہے موسیٰ بن ظفر۔ اور جب فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو وہ قتل کرے گا، تو اس وقت جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا تھا، وحی آئی تھی کہ آپ صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں، اسی طرح اس وقت سامری کی ماں نے بھی یہ سامری کو فرعون کے ڈر سے چھپا کر کسی جگہ ڈال دیا تھا، اور یہ وہی سامری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے سامری کی پرورش کی اور اس کو دودھ اور شہد پلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تورات لینے کے لیے، ہارون علیہ السلام کو اس بستی میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ پوری بستی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے کہ بستی والوں کا اور ان کے ایمان کا خیال رکھنا۔ وہ توریت لینے کے لیے گئے، لیکن جب گئے تو یہی جگہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ پر وہ سامری نے بتایا جاتا ہے کہ وہ بچھڑا بنایا۔ وہ بچھڑا کیسے بنایا؟ تفسیری روایات کے مطابق اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تربیت کی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے کچھ مٹی لے لی تھی، اور اس مٹی کو جوڑ جاڑ کر اس طرح اس نے ایک بچھڑا بنایا تھا۔ اور بچھڑا بن جانے کے بعد جب وہ مٹی اس کے اندر ڈالی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جیسے مناسب سمجھا وہ بچھڑا بولنے بھی لگا۔ تو اس بچھڑے کی یہ سب چیزوں کو دیکھ کر اس وقت کے ضعیف الاعتقاد اور کمزور ایمان والے اپنا ایمان بیچ چکے اور اپنا ایمان ختم کر چکے، اور اس بچھڑے کو بولنے کی وجہ سے انہوں نے گویا اپنا رب اور معبود بنا لیا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا ہے، تو جو انوکھی چیز نظر آئی اسی کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِيفًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو
اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ یہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ تو یہ وہ آیات ہے جس کا تعلق اسی واقعے اور اسی جگہ سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ یہ ایمان کو چھوڑ کر قوم گوسالہ پرستی اور بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں ایک طرف کو ڈال دی اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا کہ میرے جانے کے بعد تم نے یہ کیا کروا ڈالا اور لوگوں کو اس کفر سے، اس طرح کی ایمان چھوڑنے سے تم نے کیوں نہیں روکا؟ میں اپنا نائب تم کو بنا کر گیا تھا، تمہارے درمیان، ان کے درمیان تم کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ہارون علیہ السلام بھی چونکہ اس وقت پوری کوشش کے باوجود اس عمل کو روک نہیں پائے تو انہوں نے معذرتاً کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، اپنے بھائی کو کہا اے میری ماں کے بیٹے کہ میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، مجھ پر اتنا ٹارچر ہو رہا تھا، مجھ پر اتنا اس وقت دباؤ تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب یہ تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، اے موسیٰ، اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، آپ مجھے دشمنوں کو ہنسنے کا مجھے ذریعہ نہ بنائیے۔ آپ مجھ ہی پر سختی کر رہے ہیں، میں نے پوری کوشش کر ڈالی، میرے بس میں جتنا تھا وہ سب کچھ میں نے کوشش کر ڈالی، پھر بھی آپ اگر مجھے ڈانٹیں گے تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے گا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم میں سے مجھے مت بنائیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہارون علیہ السلام نے پورا اس طرح کا معاملہ کوشش والا پورا کیا، اپنی پوری انتھک کوشش کر ڈالی ہے، لیکن یہ سامری کا کرتوت ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب اغفر لی ولی اخی، یا اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجئے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے، وانت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ تو بہرحال یہی وہ آیات ہیں، ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور بتایا جا رہا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ وہ سامری کی جو جگہ تھی یا بچھڑے کی جو جگہ تھی، وہ سامنے جو آپ کو ہیکل یا پتھر کا ایک الگ سا انداز نظر آ رہا ہے، بتایا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔